رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، میرا اسلام رہے گا، میرا پیغام رہے گا، میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نانی ام سلمہ، مجھے معلوم ہے کہ مجھے ظلم و ستم کے ساتھ شہید ہونا ہے۔ میرے اہل حرم در بدر پھرائے جائیں گے، میرے بچے ذبح کیے جائیں گے۔ نانی، میں وہ دن اور ساعت بھی جانتا ہوں جب مجھے قتل ہونا ہے۔ بی بی ام سلمہ کو اپنی قتل گاہ دکھاتے ہوئے مشت خاک دے کر کہا، جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ لیجیے گا آپ کا حسین شہید ہو گیا۔ مقتل عوالم صفحہ 27۔ یہ وہ محضر نامہ تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کو سنایا گیا، یہ وہ محضر نامہ تھا جو حضرت یحییٰ کو سنایا گیا، یہ وہ محضر نامہ تھا جو حضرت زکریا کو سنایا گیا، یہ وہ محضر نامہ تھا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو جب یہ محضر نامہ سنایا، بی بی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پورے محضر نامے کے اختتام پر جناب سیدہ نے اپنے بابا سے پوچھا، بابا میرے بیٹے پہ، میری آل پہ کوئی رونے والا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جبریل امین نے خبر دی ہے کہ ایک قوم خلق ہوگی جو تمہارے لال پر روئے گی، جو میرے لال پر روئے گی، اور تا ابد تا قیامت مجلس عزا برپا کرتی رہے گی۔ یہ وہ محضر نامہ تھا جو رخصت وقت امام حسین اسلام جب مدینے سے روانہ ہو رہے تھے، اسی محضر نامے کو مولا امام حسین اسلام نے بی بی ام سلمہ سے دہرایا اور مدینے سے رخت سفر باندھا۔ آج اس مجلس محضر نامہ کی پہلی مجلس جو بمطابق چاند رات کے قائم ٹی وی پر نشر کی جا رہی ہے، اس میں ہمارے ساتھ معزز مہمانان گرامی میں قبلہ کعبہ محترم مولانا احمد رضا حسینی صاحب موجود ہیں اور شریک مجلس ہیں، اور ان کے ساتھ معروف مرثیہ خاں، نوحہ خاں، سلام گزار، شاعر اہل بیت، اور خصوصیت کے ساتھ محترم استاد شہید سبط جعفر کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد جناب محمد علی باسر صاحب موجود ہیں۔ ہم چلتے ہیں قبلہ کی طرف۔ ظاہر ہے کہ عالم دین تاریخ کو، فضائل و مصائب کو بہتر طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ ہمارے درمیان قبلہ موجود ہیں، ہم قبلہ احمد رضا حسین صاحب کی طرف چلتے ہیں کہ چاند رات کے حوالے سے سفر امام حسین علیہ السلام جو مدینے سے کربلا کی طرف رخت سفر امام نے باندھا، تو اس کے پیچھے کیا فلسفہ تھا، اور پھر اس کو چاند رات تک متصل کرتے ہوئے بیان کریں۔ قبلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی و انا من حسین۔ چاند رات کی مناسبت سے اس محضر نامے کا قائم ٹی وی کے ذریعے سے آغاز ہو رہا ہے، اور رخصتیہ مظلوم کربلا کو آپ کے سامنے اس نقطۂ نظر سے بیان کرنا ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ سلسلہ قائم ہوا۔ ہمارا عقیدہ ہمارا بنایا ہوا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ من جانب اللہ ہے۔ بے شک۔ توحید، نبوت، امامت، قیامت، یہ عقیدہ اسلامی ہے، اور اس عقیدہ اسلامی کو ہمیں پیغمبر نے دیا،
امام نے دیا، قرآن نے دیا، کسی بندے کی ایجاد نہیں ہے۔ بے شک۔ ہمارے عقیدے میں بنیادی چیز ہے کہ اگر کوئی نبی بنتا ہے تو اسے بندے نہیں بناتے ہیں بلکہ اللہ کی طرف سے نبی بن کے دنیا میں آتا ہے۔ بے شک۔ اسی طریقے سے امام، اللہ اسے امام بنا کر اس دنیا میں بھیجتا ہے۔ بے شک۔ اس لیے کہ یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں جو ہدایت بشر کے لیے اس دنیا میں آئی ہیں۔ ہدایت دنیا کے لیے صرف نہیں ہے بلکہ یہی ہدایت جب آخرت کی طرف منتقل ہوتی ہے تو اس کو شفاعت کہتے ہیں۔ بے شک۔ لہذا ہدایت کرنے والا اتنا معتبر ہو کہ نہ اس سے کوئی غلطی سرزد ہو، نہ اس سے کوئی خطا سرزد ہو، اور اس پر اتنا اعتبار کیا جائے کہ جب وہ آخرت کے بارے میں ہمیں بتائے، جزا کے طور پر جنت کے بارے میں بتائے، سزا کے طور پر جہنم کے بارے میں بتائے، تو اس لیے ہم اعتبار کرنے پر مجبور ہوں کہ جو بتا رہا ہے اس کی زندگی میں نہ کوئی سہو ہے، نہ کوئی نسیان ہے، نہ کوئی ہذیان ہے، نہ کوئی شک ہے، نہ کوئی ریب ہے، اس لیے کہ یہ معصوم ہے اور طاہر ہیں۔ بے شک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ ملت اسلامیہ نے وفات مرسل اعظم کے بعد اس اصول کو نہیں تسلیم کیا اور اپنے طور سے ان لوگوں کا انتخاب کیا گیا کہ جو جگہ ان لوگوں کی تھی کہ جنہیں پروردگار عالم نے بعنوان جانشین پیغمبر وہاں پر معین کیا تھا۔ بے شک۔ یہ تجربات میں بھی ہے، دنیا جانتی ہے کہ جس منصب کا شخص نہیں ہوتا ہے اسے اس منصب پہ رکھا جائے تو یقیناً غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ نتیجتاً اسلام میں اختلافات ہوئے، فرقے بنے، مسالک بنے، لوگ تقسیم در تقسیم ہوئے، اور پھر اسلام میں بدعات کا آغاز ہو گیا، اسلام میں اختلافات کا آغاز ہو گیا، جی۔ اور یہ سلسلہ اس مرحلے پر پہنچا کہ مجموعہ غلاظت و کثافت و گناہ بن کر یزید دنیا میں آیا۔ سن 40 ہجری میں مولائے کائنات کی شہادت واقع ہوتی ہے۔ سن 50 ہجری میں 10 سال تک امام حسن علیہ السلام کی امامت رہی ہے، اور سن 50 میں آپ کو زہر سے شہید کر دیا جاتا ہے۔ سن 60 میں امیر شام معاویہ کا انتقال ہوتا ہے، لیکن خلاف وعد امام حسن اس نے اپنی جگہ پر اپنے بیٹے یزید کو خلیفۃ المسلمین بنا دیا، اور اس نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے گورنر کے ذریعے سے امام حسین سے مطالبہ بیعت کیا۔ امام حسین علیہ السلام کے پاس شب میں ولید کا جب یہ میسج آتا ہے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، آپ سے کچھ گفتگو کرنی ہے، تو امامت اس چیز کو سمجھ چکی تھی جو صورتحال پیش آنے والی ہے۔ امام مسجد نبی سے نکلے، جناب زینب کے پاس آئے اور کہا کہ اس طرح سے ولید کے یہاں سے میسج آیا ہے، میں وہاں جا رہا ہوں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے کہا کہ آپ تنہا نہیں بلکہ آپ کے ساتھ بنی ہاشم کے جوان بھی ہوں گے جو آپ کے ساتھ جائیں گے۔ ان جوانوں کے ساتھ امام ولید کے یہاں آتے ہیں اور انہیں دروازے پر کھڑا کر دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں جب ہماری آواز بلند ہو تب تم گھر کے اندر آنا۔ امام حسین علیہ السلام ولید کے گھر میں دربار میں جاتے ہیں، آپ کو صدر مقام پر بٹھایا جاتا ہے، اور پھر ولید نے یہ کہا کہ امیر شام معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی جگہ پر یزید کو خلیفہ نامزد کر دیا گیا ہے، اور اس کا خط ہمارے پاس آیا ہے کہ آپ سے مطالبہ بیعت کیا جائے۔ امام نے کہا کہ یہ مطالبہ بیعت کوئی آسان اور معمولی چیز نہیں ہے بلکہ یہ بہت بڑا مرحلہ ہے، اس کا جواب میں اس جگہ پر بیٹھ کر نہیں دوں گا، کل دن کے اجالے میں
روشنی میں لوگوں کے مجمع کے سامنے میں یہ بتاؤں گا جو اس کا جواب ہوگا۔ اور یہ کہہ کے جب امام اٹھے تو مروان نے کہا کہ ولید تو غلطی کر رہا ہے، اگر اس وقت امام تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کبھی نہیں ملیں گے، اس لیے کہ ان کے پہلو میں ان کے باپ کا دل ہے، کبھی بھی بیعت کرنے کے لیے آمادہ نہ ہوں گے۔ امام اس کی طرف منتقل ہوئے، کہا اے نیلی آنکھوں والے کے فرزند، کس کی مجال ہے کہ جو حسین سے بیعت لے سکے؟ امام کی آواز بلند ہوئی، جوانان بنی ہاشم گھر کے اندر آ گئے، تلواریں برہنہ ہو گئیں۔ اس صورتحال کو دیکھ کر ولید نے اس معاملے کو دوسرے دن کے لیے معطل کر دیا اور امام نے ان جوانوں کو روکا۔ اس کے بعد اب گھر تشریف لائے اور آپ نے کہا کہ بہن اب مدینے میں رہنا ممکن نہیں ہے، اس لیے سفر ہے، یہاں سے ہم مسافرت کریں گے۔ امام عالی مقام نے مدینے سے مسافرت کا ارادہ کیا ہے اور اس شان کے ساتھ آپ مدینے سے نکل رہے ہیں کہ آپ نانا کی قبر پر گئے اور جا کر کہا کہ میں چاہتا تھا کہ مجاور قبر بن کر ہمیشہ یہاں پر روشنی کرتا، مگر حالات نے ہمیں اس مقام پر کھڑا کر دیا ہے کہ اب ہمیں مدینہ چھوڑنا پڑے گا۔ امام حسن علیہ السلام کی قبر پر گئے، بھائی سے رخصت ہوئے، وہاں پر بھی کچھ کلمات ادا کیے جو مقتل کی کتابوں میں پائے جاتے ہیں۔ لیکن عجیب و غریب بات ہے کہ جب اپنی ماں کی قبر پر گئے ہیں تو کیفیت بدلی ہوئی تھی، اور یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہمارے علماء بھی پڑھتے ہیں، حوالہ جات بھی موجود ہیں، کہتے ہیں جب گئے ہیں ماں کی قبر پر تو اس طریقے سے گئے ہیں کہ جیسے کوئی چھوٹا بچہ گھٹنیوں چلتا ہوا اپنی ماں کے پاس جاتا، اس طریقے سے قبر پر گئے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ آپ نے بڑی ناز برداریوں سے ہماری پرورش کی تھی، مگر حالات نے اس مقام پر ہمیں کھڑا کر دیا ہے کہ ہمیں مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے، خدا حافظ و ناصر۔ قبر سے آواز بھی آئی کہ اے میرے غریب فرزند خدا حافظ، مگر تمہاری ماں بھی تمہارے ساتھ ساتھ ہوں گی۔ اور اب اس کے بعد امام نے ادھر جوانان بنی ہاشم سے کہا کہ سفر کی تیاری کرو، وہ مصروف سفر، وہ تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ اس بیچ میں امام جناب ام سلمہ کے پاس گئیں، جیسا کہ آپ نے بھی ابھی تعارف میں یہ بتایا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اے نانی جان، میں مدینے سے جا رہا ہوں، کربلا معلیٰ کی طرف میرا عزم ہے جانے کا۔ جناب ام سلمہ نے کہا کہ وہاں نہ جاؤ، تمہارے نانا نے کہا تھا کہ وہاں تمہیں شہید کر دیا جائے گا۔ انہوں نے ایک مٹی بھی دکھائی ہے، کہا تمہارے نانا نے دیا تھا کہ جب یہ خون ہو جائے تو سمجھنا کہ میرا حسین شہید ہو گیا۔ امام نے کہا کہ مصلحت ہے، ہمیں جانا پڑے گا۔ آپ نے بھی اشارہ کیا، تمام زمینیں پست ہوئیں، زمینیں کربلا سے خاک اٹھائی اور ام سلمہ کے حوالے کر دیا۔ اتنی باتیں سنتے رہتے ہیں، مگر اس میں جو فلسفہ ہے، جو مقصد حسینی ہے، جس میں دین اور مذہب کی فلاح و بہبود ہے، اسے ہمیں پیش نظر رکھنا ہے۔ بے شک۔ اور وہ یہ ہے کہ امام عالی مقام ام سلمہ کہہ رہی ہیں کہ وہاں آپ شہید کر دیے جائیں۔ امام نے بھی کہا کہ اس خاک کو بھی آپ رکھ لیجئے، جب یہ خون ہو جائے تو سمجھیے گا کہ آپ کا نواسہ شہید کر دیا گیا۔ ابن عباس جو امام علی علیہ السلام کے شاگرد تھے اور بہت سی چیزیں، بہت سی حدیثیں پیغمبر سے انہوں نے ازبر کی تھیں، مولا کائنات سے ازبر کی تھیں، اور ان کو حبر الامہ، مفسر قرآن اور انتہائی ذہین و زیرک کہا جاتا تھا۔ انہوں نے بھی اپنی ان تمام اقوال پیغمبر اور مولا کائنات اور امام حسن کے پیش نظر کہا کہ اے فرزند رسول، آپ وہاں شہید کر دیے جائیں گے، کیوں جا رہے ہیں؟ اور اگر آپ جا رہے ہیں تو ان عورتوں کو لے کر کیوں جا رہے ہیں؟ امام عالی مقام نے اس کے جواب میں جو جملہ ارشاد فرمایا ہے، وہی جملہ ہے جو مقصد امام حسین کو نمایاں کرتا ہے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اپنے نانا رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے میں کربلا معلیٰ کی طرف عازم سفر ہوں، تاکہ وہ لوگ کہ جو محرمات پر عمل کرنے لگے ہیں، معروفات کو چھوڑ چکے ہیں، یعنی واجبات کو ترک کر چکے ہیں، ان کو راہ راست پر لے آیا جائے، اس کے لیے میں کربلا معلیٰ میں کی طرف جا رہا ہوں۔
اور یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ امام عالی مقام نہ زمین حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے، نہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے، نہ خزانہ خدا نخواستہ لوٹنے کے لیے جا رہے تھے۔ اگر ایسا کوئی عزم و ارادہ ہوتا تو عورتوں کو لے کر نہ جاتے، بچوں کو لے کر نہ جاتے، ان افراد کو لے کر نہ جاتے۔ یہ لے جانا اس بات کی علامت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد صرف احیاء دین تھا۔ بے شک امام کا مقصد کیا تھا کہ اسلام کے قوانین کو دنیا میں اس طریقے سے رائج کر دیا جائے کہ پھر کوئی یزید نہ پیدا ہو جو اسلام کے تقدسات کو مٹانے کی کوشش کرے۔ لہذا امام علی مقام نے اپنے جوانوں سے کہا کہ تیاری کرو سفر کی، اور پھر تاریخ کہتی ہے جناب شیخ عباس قمی، یہ ہمارے شیعہ علماء میں بڑا بلند مقام رکھتے ہیں، ان کی بہت سی کتابیں ہیں، اور ایک دعا کی کتاب ہے جسے ہر گھر میں آپ دیکھیں گے تو ملے گی، مفاتیح الجنان کے نام سے، اور بھی ان کی بہت سی کتابیں ہیں، نفس المحموم ہے اور دیگر کتابیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں، وہ اس واقعے کو بیان فرماتے ہیں اس میں، اور کہتے ہیں کہ صورتحال کچھ اس طرح سے تھی کہ مدینے کی وہ تمام گلیاں کہ جن کے راستے بیت امام حسین علیہ السلام کی طرف نکلتے تھے، وہاں پر جوانان بنی ہاشم کو کھڑا کر دیا گیا تاکہ کوئی بھی نامحرم ادھر سے نہ جائے، اور سب لوگوں کو وہاں پر کھڑا کر دیا۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ناقے آ گئے، سواریاں آ گئیں، اور امام نے کہا کہ بیویاں اب اس ناقے پر سوار ہوں۔ تو جب کوئی بیوی سوار ہوتی تھی تو اس کا جو وارث ہوتا تھا وہ انہیں سنبھالتا تھا اور ان کو ناقے پر بٹھالتا تھا۔ یعنی فرض کر لیں کہ جناب ام لیلہ ہیں، جب ان کو سوار کیا گیا تو جناب علی اکبر آئے، انہوں نے اپنی ماں کو سنبھالا اور ان کو ناقے پر سوار کر دیا۔ اسی طریقے سے دیگر بیویاں ہیں، جیسے جیسے نکل رہی ہیں، جیسے ام کلثوم تھیں، جناب عباس نے ان کو سنبھالا، ناقے پہ بٹھال دیا۔ زوجہ جناب مسلم تھیں، ان کو اس طرح سے سوار کیا گیا۔ زوجہ جناب عباس تھیں، ان کو سوار کیا گیا۔ اسی طریقے سے بیویوں کو ان کے وارثین جو ہیں وہ ناقے پہ بٹھالتے چلے جاتے ہیں۔ ایک عجیب بات لکھی، اور کہتے ہیں کہ جب جناب زینب خیمے سے گھر سے نکلی، بیت الشرف سے برآمد ہوئی ہیں، تو کیفیت یہ تھی کہ وہ سارے جوان جو گلیوں پہ کھڑے تھے وہ بھی دوڑ پڑے، اور خود امام عالی مقام جہاں تشریف فرما تھے وہاں سے اٹھے اور جناب زینب کے استقبال میں آپ تشریف لے آئے، اور اس کے بعد ان کو اس احترام اور عزت کے ساتھ آپ نے ناقے پر سوار کیا ہے۔ اور اس طریقے سے تمام بیویاں جب ناقے پر سوار ہو گئی ہیں تو اب ام سلمہ آئی ہیں ملاقات کرنے کے لیے، انہی کے ساتھ جناب صغرا بھی آئی ہیں ملاقات کرنے کے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ جناب صغرا تمام بیویوں سے مل کر جناب رباب کے پاس آئی ہیں اور کہنے لگیں کہ کیا ممکن ہے کہ ذرا سا ہمارے بھائی کو آپ دے دیں تاکہ ہم تھوڑی دیر اپنے بھائی کو اپنے گود میں کھلا سکیں۔ جناب رباب نے جناب صغرا کے حوالے کر دیا، اور اب اس کے بعد جب تاخیر ہونے لگی قافلے کو جانے میں، تو جناب رباب نے کہا کہ بیٹی لاؤ اصغر کو ہمیں دے دو، کہا لے لیجیے اگر آپ کی گود میں آئے۔ تو یہ جملہ ہے، کتابوں میں ملتا ہے، یہ فقط خطابت نہیں، ذاکری نہیں، یہ صرف رلانے کے لیے یہ بیان نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ وہ نہیں گئے جناب رباب کی گود میں، نہیں گئے جناب زینب کی گود میں، نہیں گئے دیگر بیویوں کی گود میں، یہاں تک کہ یہ خبر امام عالی مقام تک پہنچی کہ اصغر تو صغرا کی گود بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام تشریف لائے، اور اس کے بعد آپ نے گود پھیلائی، کچھ کہا اصغر کی کان میں، حکومت کے بچہ اپنے باپ کی گود میں آ گیا، اور پھر جناب رباب کے حوالے کر دیا۔ البتہ جناب صغرا یہ سوال پوچھتی رہیں، یہ سوال تشنہ جواب رہا کہ آپ نے کیا کہہ دیا کہ اصغر نے خود کو ہماری گود چھوڑی اور آپ کی گود میں چلے گئے۔ مگر ظاہر ہے کہ میرا دل تو یہی کہتا ہے کہ کہا ہوگا کہ چلو، اس لیے کہ نانا کی امت اور دین کی بقا اسی میں ہے کہ تمہاری قربانی کربلا میں پیش کی جائے۔ لہٰذا امام عالی مقام اس شان کے ساتھ، بعض روایتوں میں یہ ہے کہ دوسری محرم کو، بعض روایتوں میں یہ ہے کہ 28 رجب کو مدینے سے آپ نکلے ہیں، کچھ روایتوں میں ہے کہ 4 شعبان کو آپ مدینے سے نکلے ہیں، لیکن بہرحال جو کچھ بھی ہو انہی دونوں تاریخوں کے درمیان امام نکلے ہیں، وہاں سے آپ مکہ مکرمہ پہنچے ہیں۔ شعبان کا مہینہ مکے میں گزارا ہے، رمضان کا مہینہ
اور اس کے بعد رمضان کے بعد شوال کا مہینہ، ذی القعدہ کا مہینہ وہاں گزارا ہے، اور ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو جب کہ سارے حاجی وہاں جمع ہو جاتے ہیں، اور جمع ہونے کے بعد حج کے لیے عرفات کی طرف جاتے ہیں، اسی وقت امام نے وہاں سے مکہ چھوڑ دیا ہے، حج کو عمرے میں تبدیل کیا ہے، اور پھر وہاں سے آپ عراق کی طرف روانہ ہو گئے ہیں۔ یہ سوال بہرحال اپنی جگہ پر ہے، اور آج تک یہ سوال ہے کہ ظاہر ہے کہ امام حسین جیسی شخصیت سب کو معلوم تھا، جتنے بھی حج کرنے والے ہوتے ہیں وہ اس تاریخ میں بہرحال مکے میں جمع ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی 8 کو مکے میں نہ جمع ہو تو پھر وہ اس کا حج ممکن نہیں، حج نہیں کر سکتا ہے۔ اور 8 تاریخ کو سب عرفات کی طرف جا رہے ہیں، امام حسین عراق کی طرف جا رہے ہیں۔ یعنی امام حسین یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا جو امام حسین سے پوچھتا کہ آپ کیوں حج کو چھوڑ رہے ہیں، سب تو عرفات کی طرف جا رہے ہیں، آپ عراق کیوں جا رہے ہیں۔ یعنی 60 ہجری کے مسلمانوں کا ضمیر اتنا مردہ ہو چکا تھا کہ انہیں اپنے حج کی فکر تو تھی، لیکن حج جس نے قائم کیا ہے اور جس کی وجہ سے حج کے ارکان باقی رہیں گے، اس کے بارے میں ان کی توجہ کچھ بھی نہیں تھی۔ یہی امام بتا رہے تھے کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جو دین کو بھول چکے ہیں، مذہب کو بھول چکے ہیں، شریعت کو بھول چکے ہیں۔ رسول جب یہ حالت نماز میں ہو تو رسول اپنی نماز کو طول دے دیتے ہیں، جب خطبہ دے رہے ہیں تو خطبہ چھوڑ کے حسین کو اٹھا لیتے ہیں۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ تم پہچانو کہ ایک عقیدہ ہوتا ہے اور ایک عمل ہوتا ہے۔ عمل اور عقیدہ جب سامنے آ جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ ایسے موقع پر عقیدے کی حفاظت کی جاتی ہے، اس لیے کہ اگر عقیدہ مضبوط اور مستحکم رہے گا تو خود بخود عمل ہوتا چلا جائے گا۔ اب امام عالی مقام وہاں سے تشریف لے جاتے ہیں عراق کی طرف۔ راستے میں ایک مقام پر جناب مسلم کی شہادت کی خبر سنتے ہیں، اس پر گریہ کرتے ہیں، پھر کچھ اور آگے بڑھتے ہیں تو حر کا لشکر بھوکا پیاسا امام کو روکنے کے لیے آیا ہے، لیکن اس کی حالت اتنی غیر ہے کہ انسان تو انسان، جانوروں کی زبان بھی ان کے منہ سے نکلی پڑ رہی تھی شدت عطش سے۔ امام نے یہ حکم دیا، اپنے سارے جوانوں سے کہا کہ پانی کا دہانہ کھول دو اور ان کو پانی پلاؤ، انسان ہی نہیں جانوروں تک کو پانی پلاؤ۔ ہم جیسے لوگ ہوتے تو کہتے مصلحت نہیں ہے کہ ان کو پانی پلایا جائے، ایک تو یہ ہے کہ وہ دشمن ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس خود پانی کی قلت ہے، سفر ہمارا طویل ہے، لہذا ایسے موقع پہ ہم کیسے ان کو پانی پلا سکتے ہیں، پھر ہمارے پاس کیا بچے گا۔ لیکن یہ امام جو انسانیت کا رہنما ہے، جو انسانیت کا سب سے بڑا خیر خواہ ہے، ایک بار انہوں نے سب پانی پلا دیا، مگر وہی حر ہے جو لشکر امام کو روک دیتا ہے جانے کے لیے، کوفہ جانے کے لیے، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کو لے کر کربلا معلیٰ میں وارد ہوتے ہیں۔ اب آپ یہ سوچیں کہ وہ جب امام وارد کربلا ہوئے ہوں گے، اس سال محرم کا جو چاند نمایاں ہوا ہوگا، وہ چاند کتنی مصیبتوں والا چاند رہا ہوگا۔ اس چاند پر جب نظر پڑی ہوگی تو کیا کیفیت ہوئی ہوگی بیویوں کی، کیا کیفیت ہوئی ہوگی جوانوں کی۔ اور یہی سبب ہے کہ جب بھی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو جناب سید سجاد کے ہاں صف اعضاء بچ جاتی تھی، امام باقر کے ہاں صف اعضاء بچ جاتی تھی، امام صادق کے ہاں صف اعضاء بچ جاتی تھی، ہمارے سارے معصومین کے ہاں صف اعضاء بچ جاتی تھی۔ یعنی محرم کا چاند کوئی دیکھنے نہیں جاتا تھا، بلکہ یہ دیکھتا تھا کہ جب آل محمد کے گھرانے میں صدائے گریہ بلند ہو جائے تو سمجھ لیجیے کہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا ہے۔ آج ہم اسی محرم کو منانے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مومن اکرام، جس طرح سے قبلہ نے کہا کہ جب بھی محرم کا چاند نظر آتا ہے تمام ائمہ کی صف اعضاء بچ جاتی، زمین و آسمان، عرش و زمین، ہر جگہ صف اعضاء بچ جاتی۔ آج میرے درمیان یہاں موجود ہیں قائم ٹی وی کے محرم حرام کی خصوصی نشریات میں محمد علی ماسر، اور ان سے خصوصیت کے ساتھ میں نے گزارش کی ہے کہ استاد شہید سبط جعفر کا وہ کلام جو استاد نے کربلا میں موجود ہوتے ہوئے کربلا میں چاند کو، محرم کے چاند کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور اس کلام کو انہوں نے پڑھا اور وہ کلام امر ہو گیا۔ جب بھی چاند رات آتی ہے محرم کی تو ہمارے ذہنوں میں استاد شہید سبط جعفر کی آواز گونجتی ہے، اس کلام کے ساتھ ایک درد، ایک مصائب کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، عزاخانے سج جاتے ہیں
اور سیاہ لباس میں ہم سب نظر آتے ہیں، کیونکہ ایک سوگ کی کیفیت ہے پوری فضا میں۔ میں محمد علی ماسر سے گزارش کروں گا کہ وہ کلام پیش کریں۔ شکریہ فخر بھائی، میں شکر گزار ہوں قائم ٹی وی کا کہ اس پرسے میں مجھے شامل فرمایا۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا، شہید استاد سبزی جعفر کا یہ کلام جو انہوں نے کربلا میں، کربلا کے چاند کو دیکھتے فی البدی وہاں پر انہوں نے پیش کیا تھا، اور آج تک ان کی بعد شہادت بھی یہ کلام پیش کیا جا رہا ہے۔ میں آپ کے سامنے اس کی چند پیش کروں۔ بسم اللہ۔ اے چاند کربلا کے، اے چاند کربلا کے، تو نے تو دیکھے ہوں گے، اترے تھے اس زمیں پر عرش بری کے تارے، اے چاند کربلا کے، اے چاند اس زمیں پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک، سوتے جو ہیں یہاں پر زہرا کے ہیں یہ پیارے، اے چاند کربلا کے، تسنیم سلسبیلو کوثر کے ہیں یہ مالک، مارے گئے جو پیاسے اس نہر کے کنارے، اے چاند مارے گئے یہیں پر بے دردیو ستم سے، مسلم کے دونوں پیارے، زینب کے دونوں بیٹے، اے چاند پامال ہو رہی تھی قاسم کی لاش رن میں، عباس اور سرور چنتے تھے ان کے ٹکڑے، اے چاند بازو کٹے یہیں پر عباس با وفا کے، اذن بغا نہ پایا پانی بلا نہ پائے، اے چاند کربلا کے، پانی پلانے لائے ایک محل خاک کو سرور کی عذب خواہ ملا نے، تیرے ستم لگا کے، گردن چھدی پسر کی بازو چھدا پدر کا، دونوں تڑپ تڑپ کر پیاسے جہاں سے گزرے، اے چاند کربلا کے، شہزادہ جناحی مالک ہے کربلا کا، کس کی مجال آئے جب تک نہ وہ بلائے،
پہنچے ہیں کربلا میں ناچیز سبت جعفر، اے کاش پھر مقدر ان کو یہ دن دکھائے، اے چاند کربلا کے۔ جزاک اللہ محمد علی ماسر۔ ماشاء اللہ۔ محمد علی ماسر، استاد شہید صفدر جعفر صاحب کا کلام جو کہ امر کلام ہے پیش کر رہے تھے۔ مومن اکرام، یہ قائم ٹی وی کی محرم الحرام کی خصوصی نشریات کی پہلی مجلس چاند رات کے حوالے سے نشر کی جا رہی تھی، جس میں ہمارے ساتھ شامل تھے، محضر نامہ کی اس خصوصی مجلس میں شامل تھے ہمارے ساتھ قبلہ کعبہ محترم مولانا احمد رضا حسینی صاحب، اور ان کے ساتھ تھے محمد علی ماسر۔ مومن اکرام، ایک بات میں کہتا چلوں یہاں پہ کہ یہ کیونکہ چاند رات کی پہلی مجلس تھی اور قائم ٹی وی سے نشر کی جا رہی تھی، اور یقیناً آپ لوگ اس مجلس میں شامل ہیں، اور مجلس محضر نامہ میں آپ تمام مومن مومنات شامل ہیں جہاں تک اس کو دیکھ رہے ہیں پروگرام کو۔ ہم چاہیں گے کہ آپ لوگ فیڈ بیک دیں اور تنقید ضرور کیجیے گا، پازیٹیو مثبت تنقید، تاکہ ہم اپنے عمل کو بہتر سے بہتر کر سکیں، اور جو ہمارے اندر خامی ہے اور خرابی جو بھی اس پروگرام میں رہ جائے گی، جو کہ 12 محرم تک یہ پروگرام پیش کیا جائے گا، اس میں جو بھی کمی رہ جائے گی ہم اس کو دور کر سکیں گے۔ مثبت ضرور تنقید کیجیے گا تاکہ قائم ٹی وی اپنے پروگرام میں بہتری بھی لا سکے، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا کام ہے جو کہ ثواب جاریہ کے طور پہ کیا جا رہا ہے، اور آپ لوگ اس میں شامل ہیں۔ کل کے لیے، کل پہلی مجلس محرم الحرام کی پیش کی جائے گی، اس کے لیے اپنے افتخار مہدی رضوی کو اجازت دیجیے، میں میزبان افتخار مہدی رضوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، میرا اسلام رہے گا، میرا پیغام رہے گا۔ میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں